الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد۔ میری سب سے پہلے تو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، درخواست ہے کہ سب بھائیوں نے نماز پڑھی ہے، اللہ ذوالجلال ہماری تمام نمازوں کو اور اس نماز کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ نماز دو طرح کی ہے، دو طرح کی نماز ہے۔ ایک وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل اور خسارہ ہے کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ ایک یہ نماز ہے، اور اسی طرح ایک نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ سب چوروں سے بدترین چور ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو مال کی چوری کرتے ہیں اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن دوسرا اس چور سے بھی جو بدتر چور ہے، اللہ کے ہاں بدترین چور لوگوں میں وہ ہے جو نماز کا چور ہو۔ یہ بھی ایک نماز ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور بدترین چور بن کر مسجد سے نکلتا ہے۔ اسی طرح وہ نماز بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، کہ اس نے نماز پڑھی اور وہ آپ کو السلام علیکم کہہ کر چلنے لگا، تو آپ نے فرمایا ارجع، واپس آؤ، فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، جو تو نے نماز پڑھی ہے یہ تو نماز ہی نہیں۔ اس نے پھر نماز پڑھی، آپ نے پھر فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا تو آپ نے اس کو یہی کہا کہ یہ تو کوئی نماز نہیں تیری، دوبارہ نماز پڑھو۔ تو اس نے کہا ما احسن غیر ھذا، کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ علمنی کما علمک اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ نے آپ کو نماز سکھائی ہے ویسے آپ مجھے سکھائیں۔ اسی طرح ایک نماز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سجدے کر رہا تھا جلدی جلدی، ینقر نقرۃ الغراب، جس طرح کوا ٹھونگے لگاتا ہے، جلدی۔ تو آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، کہ اگر منافق کی نماز دیکھنی ہے تو یہ نماز دیکھ لو، یہ منافق کی نماز ہے۔ تو ایک نماز تو یہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، بدترین چور بنا دیتی ہے، اور ایک شخص کو آپ نے نماز پڑھتے آپ سن لیں گے اور انشاءاللہ بڑے خوش ہوں گے۔ دوسری نماز کہ آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت سلام پھیرتا ہے، اس کو کیا خوشخبری ملتی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے تیرے لیے جنت الفردوس رکھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے
والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ نماز پڑھی تو جنت الفردوس کا وارث بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، نہ کوئی کبیرہ نہ کوئی صغیرہ، کوئی گناہ اس کا نہیں باقی رہتا۔ 10 انگلیاں، یہ کتنی ہیں؟ 10 انگلیاں۔ تو اللہ ذو الجلال آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور جب رکوع سے آپ اٹھیں گے اور اسی طرح ہاتھ اٹھائیں گے 10 انگلیاں، تو اللہ ذو الجلال پھر آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں اور لکھ دیں گے۔ اور جب رکوع کریں، آپ نے کبھی رکوع کر کے کسی عالم کو دکھایا نہیں۔ رکوع کیسے ہوتا ہے؟ رکوع اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی پشت اور سر، یہ سر ہے، یہ پشت ہے، کمر ہے، یہ اس طرح برابر ہو، بالکل برابر، نہ سر اونچا اور پشت نیچے، نہ پشت نیچے سے ابری ہوئی، درمیان سے ابری ہوئی۔ دیکھیے یہ ہے، یہ رکوع نہیں ہے، یہ رکوع نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم حتی یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ تم میں سے کسی کی نماز کو اللہ قبول کرتے نہیں ہیں جب تک وہ رکوع کے اندر اپنی کمر کو سیدھا نہ کر لے۔ سر اور کمر پر زور دے کر اس کو، کمر کو سیدھا کریں، اتنا سیدھا کریں لو صب علیہ الماء لاستقر، کہ اگر اس پر پانی بھی رکھ دیا جائے تو وہ پانی بھی نہ گرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ تھا۔ اور آخری بات، آخری تشہد میں بیٹھنا کیسے ہے؟ اب مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، پاؤں کو کیسے رکھنا ہے، اور آخری تشہد میں جس میں سلام پھیرا جاتا ہے اس میں پاؤں رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ کیوں جی، یہ پیچھے سے کوئی بتائیں گے؟ آپ کہہ رہے اچھا، اور ادھر والے الگ الگ طریقہ ہے، الگ الگ۔ آخری آپ سیکھیں، آپ دوسروں سے اس کو عملاً سیکھیں۔ یہ اسلام پریکٹیکل زندگی ہے، یہ صرف تصوراتی زندگی نہیں ہے۔ اور آخری تشہد میں جب آپ تشہد پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد پھر کون سی دعا پڑھیں گے؟ ہاں جی، یہ ہمارے بڑے ہمارے یہ محترم بزرگ اور بیٹے بھی کہہ لیں، شاگرد بھی کہہ لیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ اور میں نے اس لیے پوچھا کہ کسی اور سے پوچھا تو آپ کوئی ساتھی ناراض ہو جائے گا جو مجھے نہیں جانتا ہے۔ ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو گھر نمازی تھا اور بچپن سے نمازی، اور ایسے گھرانے کے نمازی جس گھر میں ماشاءاللہ حفاظ، قرآن کے حفاظ، اور دین کا کام اور دین سے محبتیں کرنے والے، لیکن انہوں نے پتہ کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی درود شریف کے بعد پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا یہ معنی ہے کہ ان کو نماز سکھائی نہیں گئی،
ان کو پڑھائی نہیں گئی، ان کو کسی نے بتایا نہیں آج تک۔ اگر بچپن سے نماز سکھائی جاتی اور یہ علماء سے سیکھ لیتے، درس سننے کا بہت شوق ہے ہمارے ماشاءاللہ، یہ تو ویسے آج پکڑے گئے نا، سامنے نظر آ گئے تو پکڑے گئے۔ 40 سال ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ درود شریف کے بعد دعا کون سی پڑھنی۔ تو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، آپ کا فرمان، یہ اب آپ نے بھولنا نہیں، دوبارہ آیا تو پھر نہ کہیں پھنس جائیں آپ۔ اذا فرغ احدکم من اچھا ادھر ایک اور بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، چلو یہ اچھا ہے، وہ لوگ کے بیٹھے نے کہ کسی مینوں نہ پوچھ لیں۔ اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر فلیستعذ باللہ من اربع، کہ جب تم میں سے رب العالمین